ہے کہ دو پہلوان ہیں اور وہ ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور وہ جو ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، ایک نے دوسرے کو گرا کر جب اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا، اور وہ اس کی چھاتی پر جب وہ بیٹھ گیا تو اس کو ہاکر رجل کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گرا کر چھاتی پر بیٹھ کر اپنا حق ہونا ثابت کر دیا کہ ہاں میں ویزیبل حق ہوں، یہ دیکھ لو۔ اس نے وہ محسوس مثال کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو اب یہ فکری سی بات نہیں ہے کہ یہ صرف کاہنوں والا قیاس نہیں ہے یا شاعروں والے تخیلات نہیں ہیں کہ اپنی دنیا میں زندہ رہے، اپنی دنیا کے خیالی پلاؤ پکاتا رہے، نہیں، بلکہ اس نے ثابت کر دیا کہ جانور ڈھیر ہو گیا ہے، اور یہ بندے کے اوپر بھی ہے کہ کسی بندے کو تیر مار دیا گیا، گولی مار دی، اس کا نشانہ اور اس کی گولی کی قوت، اس نے اپنا حق ہونا ثابت کر دیا، ویزیبل۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم میں قیامت کے جتنے سماوی، ارضی، انفسی دلائل آئے ہیں وہ سب ویزیبل ہیں، اور ان سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ قیامت ہونی ہے، آنی ہے۔ اب قیامت کے لیے میں نے یہ وہ لفظ بول دیے ہیں، کاہنوں والا قیاس نہیں ہے، شاعروں والے تخیلات نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے اندر ایک آیت آتی ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر قیامت کا خاص کر کے آخری رکوع میں بڑا تفصیل سے بیان ہے، وہاں تو وہ قدرت کا بیان ہے، اور پہلے رکوع کے اندر بھی آخر میں جا کر پہلے رکوع میں قدرت کا بیان ہے۔ یاسین اذ یاسین، سبحان اللہ۔ وہی بات ہو گئی کہ ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں صرف طبی فائدوں کے لیے، وہ طبی فائدے حق ہیں، ان سے فائدہ ملتا ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں کہ چلو ایک بار پڑھ لیں کہ یہ دکان بنائی ہے، اچھی دکان چل پڑے، اللہ تعالیٰ بزنس میں برکت دے دے، یہ اس کا ایک پہلو ہے، یہ اس کا ایک جہت ہے، یہ اس کا ایک مادی فائدہ ہے، یہ اس کی ایک مادی برکت ہے، یہ اس کی طبعی برکت ہے، اور یہ جائز ہے اور یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بندے کا آخری وقت ہے، اس کے قریب پڑھ دیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ برکت کے لیے ایک بار یاسین پڑھنے سے یہ اتنا ثواب ملتا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں اس بات پر زور دیا تھا کہ قیامت کے بارے میں جو قرآن میں ذکر زیادہ تر آیا ہے نا، وہ اعتقادی پہلو سے زیادہ آیا ہے کہ یہ اعتقاد قائم کرو قیامت کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے آنے کا یقین بیان کرو۔ تو یہ اعتقادی پہلو بہت غالب ہے وہ ان آیات کے اندر، اور اسی کو اصل میں قیامت کی تیاری کہتے ہیں۔ باقی رہ گئی عمل صالح کرنا، وہ تو جب بندہ یعنی اس کو یوں سمجھ لینا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر نہ چلے۔ جب یہ سمجھ لے کہ یہ بات غلط ہے تو وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر انسان ہے اس سے پھر بھی ہو جائے، ایکسیڈنٹلی ہو جائے یا ارادہ تن ہو جائے، پھر اس کی طرف سے بار بار آوازیں آتی ہیں، الرحمن الرحیم، غفور الرحیم۔ جس کے ساتھ تیرا واسطہ ہے نا، وہ کسی کی غلطی پر پکڑ کر اسی وقت ڈھیر نہیں کر دیتا، وہ تو چانس دیتا ہے، وہ تو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو یاسین کا ایک اعتقادی پہلو ہے۔ اب یاسین کے اعتقادی پہلو کے اعتبار سے پڑھیں اس کو، سادہ ترجمہ، سادے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، لیکن ہو اعتقادی پہلو، اور اس کو دیکھیں اس کا سٹائل، اس کا بیان کیا ہے۔ یہ جو میں نے لفظ کہا نا، کائنوں شاعروں والا قیاس نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ میرا دھیان اس طرف چلا گیا۔ اس صورت کے اندر ایک سورہ یاسین کے اندر آیت آتی ہے، بحث تو یہ ہے قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اور کائنات کے انسانوں کا ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کسی نے کیا کیا ہے،
کیا کیا معاملے ہیں، یہ ہم نے ریکارڈ ہے، پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، فائلیں بنی ہوئی ہیں، کمپیوٹر کے اندر وہ فیڈ کر دیا گیا ہے، تو وہ فیڈ ہے کمپیوٹر کے اندر۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اس کو اب یہ نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا، ماڈرن الفاظ اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک، مجھے کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں اس لیے میں غلط لفظ نہ بول دوں، اب وہ یعنی ایک ایپ بن گیا ہے، جہان کا ایپ بن گیا ہے جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، اور وہ سارا جمع ہے۔ تو بڑا ذکر ہے قیامت کا، اور آخری رکوع میں تو پھر حد ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں نا پیک پر بات چلی گئی ہے، اور وہ ساری اعتقادی بحث ہے جو آخری رکوع اس کا آتا ہے، اس کے اندر پھر اعتقادی بحث ہے۔ بلکہ جو درمیان والا رکوع ہے نا، اس کے اندر بھی نا آیت اللہم الارض المیتہ، یہ بھی اعتقادی بحث ہے، کمال ہو گئی وقوع قیامت کے پر۔ یعنی یہ جو میں ابھی حق کا معنی بتا رہا ہوں نا، یہی باتیں اس کے اندر ثابت کی گئی ہیں کہ حق ہے، اور دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اب وہ آیاتیں میں نے وہ سامنے نہیں رکھی، میں نے وہ تلاوت ان کی نہیں کرنی، میں نے حق کا معنی جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ جو بعض آیات ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے۔ تو وہاں پر وہ دیکھیں سماوی، ارضی، نفسی، یہ دلائل دیے گئے، وآیت اللہم الارض المیتہ، واہ 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 واہ۔ اچھا، اب یہ ساری دلائل دینے کے بعد پھر حصی دلیلیں کہ اللہ کی یہ شان ہے، اس کے اندر یہ قدرت طاقت ہے کہ وہ قیامت لائے گا، لا سکتا ہے، وہ جانتا ہے، یہ باتیں بیان کی گئی۔ پچھلے پروگرام میں نے آیات عجز کی باتیں کی تھیں، اگر اس اسلوب کو اس کے ساتھ ملائیں تو وہ وہاں یہ بنتا ہے کہ میں عاجز نہیں ہوں۔ اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تم اسے عاجز سمجھتے ہو؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، تم اسے عاجز سمجھتے ہو؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، عاجز ایسے ہوتے ہیں؟ ان ساری باتوں کے جواب دیے گئے۔ اور خلاق العلیم، وہ بات ارشاد فرمائے گی۔ اب وہ یعنی یاسین کے اندر قیامت کا اعتقاد پہلو ہائیلی ڈسکس ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ایک آیت آتی ہے، بہت سے لوگوں نے اس آیت کے کچھ اور معنی کر دیے، یعنی ترجمہ غلط نہیں کیا، لفظی ترجمے کی بھی بات کر رہا، جو اسے نتیجہ نکالا ہے، ترجمہ میرے منہ سے غلط لفظ نکل گیا، اس سے جو نتیجہ نکالا وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ اصل میں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں ذرا اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ قیامت لائے گا، وہ لانے پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اور دیکھو اس نے یہ کائنات اگر یہ بنائی ہے تو یہ بھی وہ کرے گا، یہ بھی، یعنی حقی دلیلیں، اسٹیبلش دلیلیں، کنکریٹ پروف، ایویڈنس اس کے اندر سورہ یاسین کے پریزنٹ ہوئے ہیں۔ یہ باتیں ہوئیں۔ اب وہ جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے، وہ کمزور نہیں ہے، کوئی خدا تمہارے ایسے نہیں ہے کہ جو قیامت کو آنے سے روک دیں، اور جب گرفت ہو اور تمہیں گرفت سے بچا لیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ساری ڈسکشن ہے۔ اب وہ جو معاشرہ تھا عرب کا اس وقت، وہ کن کو مان رہا تھا؟ وہ مان رہے تھے کاہنوں کو، اور وہ انجوائے کر رہے تھے لائف شاعروں کی باتوں کے اوپر۔ واہ 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 واہ، کیا حسن قرآن ہے، کیا حسن قرآن ہے۔ اب وہ شاعروں کی باتوں کے اوپر، اب ان کا جب دھیان گیا، قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت ہوگی، حق ہے، دلائل دیے گئے، تو انہوں نے، چونکہ وہ شاعروں کی باتوں کے عادی تھے، اور شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو باتوں میں کچھ کے کچھ کلام باتیں کر دیتے ہیں، آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک شاعروں کی وہ صنف یا وہ جہت یا وہ بات ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، اور حق ہی ان کی باتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی وہ تعبیریں اپنی زبان، اپنے کلام میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق ہوتا ہے۔ اب وہ ان کے شاعر تھے، وہ ان کے شاعروں کے بارے میں، اب انہوں نے یہ جو قیامت آنی تھی اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ کوئی شاعروں والی باتیں ہیں جو یہ کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ جو میرا حبیب ہے،
یہ شاعروں کاہنوں والی باتیں کرے، اس بات کے لیے تو میں نے اسے مبعوث ہی نہیں کر فرمایا، اور یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ جو بات ثابت نہ ہو، جو بات حق نہ ہو، جس کے اوپر کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو، وہ بات کرے۔ یہ اس لیے تو آیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی شان ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی شاعروں والی باتیں، وہ شاعروں کاہنوں والی باتیں تمہاری باتیں ہوتی ہیں، میرے محبوب کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ شاعروں والی باتیں کریں۔ اس نے تو کنکریٹ پروف ایویڈنس دے دیے ہیں کہ قیامت آئے گی، حق ہے، اور وہاں پر وہ الفاظ آتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ سبحان اللہ، یہ حق کے ایسے قول ہیں، حق کی ایسی بات ہے، ایسے فیصلے پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں کہ جو شاعرانہ نہیں ہیں، یہ کاہنوں والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حق کی باتیں ہیں، اور کنکریٹ ایویڈنس پروف اس کو بتا دیے گئے ہیں۔ یہ اصل میں اس کا سیاق و سباق ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ سارے عرب شعر کہتے تھے، تو شعر کہنے کی ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے نکال لی تھی، تو ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ اب اچھا بتائیں کہ وہ شعر جو کہنے تھے، اگر یہ جو باتیں نثر میں فرمائی گئی ہیں سورۃ یاسین کے اندر، میں صرف یاسین کا نام لے رہا ہوں، ویسے تو سارے قرآن میں ہیں، یاسین کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں قیامت کے بارے میں، اس کا وقوع حق ہے، آنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حق کا فیصلہ ہے، یہ ہوگا۔ جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کو پچھتانا پڑے گا، وہ فیل ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی لائف ویسٹ کی ہے۔ تو اگر جو نثر میں یہ پوری یاسین آئی ہے، جسٹ سیٹ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کو اشعار میں بیان کر دیتے اور وہ اشعار میں یہ کہتے، اب انہوں نے نثر میں کہی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں یہ باتیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، اب اس کو وہ شاعرانہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ سورہ شعراء کا نام ہے سورہ شعراء، اور آخری رکوع میں اسی بات کا بارے میں ارشاد فرمایا، کیونکہ شاعروں کی باتیں تو اور طرح کی ہوتی ہیں، یہ تو حقیقتیں ہیں، یہ تو حق ہے، اس کو تم نے کیسے شاعرانہ باتیں کہہ دیں؟ اگر حضور اس کو نظم میں کہہ دیتے، اشعار میں کہہ دیتے، کیا کہتے؟ تمہارے خداؤں کی خدائی ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے رب نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رسول ہونے کے یہ دلائل ہیں، اور میرا رب قیامت لائے گا، اس کے اندر قدرت ہے۔ یہ باتیں وہ شعروں میں ارشاد فرما دیتے، اور تمہارے خدا قیامت لانے سے روک نہیں سکتے۔ وہ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ حوالے پڑھ دیے ہیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی خدا نہیں ہے جو اس کو آنے سے روکے۔ ان خداؤں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آنے، یا جب وہ آئے تو وہ ان کو روکے۔ اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس کے اندر اشعار میں، تو کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لیتے، اللہ تعالیٰ کے علم کو مان لیتے؟ یعنی وہاں بات یہ نہیں تھی کہ ان باتوں کو نثر میں کہا جائے یا ان باتوں کو نظم میں کہا جائے، نہیں، بات یہ تھی کہ اللہ عاجز ہے یا اللہ قادر ہے، یہ رسول اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن وہ تو ابتدائی یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرما دیا کہ تم کہتے ہو کہ لستا رسولہ، یہ رسول نہیں ہے، میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ میرا رسول ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا پورے قرآن میں قسم اٹھا کر کسی نبی کی نبوت کا اظہار اس کو بتایا گیا ہو کہ یہ میرا نبی ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو یہ باتیں فرمایا، یہ حق بات ہے، اور یہ ایسے حق ہے کہ جیسے وہ پہلوان نے ثابت کر دیا کہ یہ حق ہے، اسی طرح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کا آنا حق ہے۔ علیسا تو قرآن کریم میں ہے کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا اور ان کے سامنے ہوگا تو پوچھا جائے گا علیسا ھذا بالحق، حق ہے کہ نہیں؟ علیسا ھذا بالحق، کیا یہ بات ٹھیک؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا و ربنا،
اے ہمارے پروردگار یہ بالکل حق ہے. احقاف میں ہے وَيَوْمَ يُورَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. ہاں قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا. ہاں یہ حق ہے. اچھا اب وہ قیامت کے دن جو مانیں گے، یہاں شاید کسی کے ذہن میں ایک تھوڑا سا سوال آ جائے کہ یہ تو قیامت کو مانیں گے. آگے میں آیات پڑھوں گا جس میں دنیا کے حق کی بات ہے کہ ہاں حق ہے، اور وہ مانتے تھے. جب آپس میں بیٹھتے تھے تو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ بات تو میک سینس کرتی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے وہی ریزن تھے جو آج کے زمانے میں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، جو ان کے ریزن ہے، سیم ریزن ان کے بھی تھے. ان کے ریزن میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی می، اس کا مطلب ہوا آج کے زمانے میں می کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے کہ می بس وہ می ہے، اس لیے وہ نہیں ہوتا. قیامت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کون سی قیامت، کون سی آگ، کون سی جہنم، جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے، جس کا انکار کر رہے تھے. اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو قرآن کریم میں جہاں بالحق کا لفظ آیا ہے تو وہاں کنکریٹ پروف، اسٹیبلش، ویزیبل ایویڈنس کے ساتھ وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں. میں نے اور وہ کیسے دکھائی گئی ہیں؟ اب تو وہ وقت گزر گیا، کچھ کئی مہینے ہو گئے اس بات کو. پچھلے مہینوں میں نے سورہ طارق اور سورہ قیامہ اس کے بارے میں اس کا لفظی ترجمہ بتایا تھا. اور اس ترجمے میں نے یہ جب ترجمہ بتایا تھا، میں نے کیا بتانا تھا، ترجمہ پڑھ کر سنایا تھا. ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنکریٹ ایویڈنس، ویزیبل ایویڈنس ارشاد فرمائے ہیں. یاسین کے اندر بھی ہیں، واقعہ کے اندر بھی ہیں، سورۃ القاف کے اندر بھی ہیں. طور کو دیکھ لیں، الرحمن کو دیکھ لیں، نجم کو دیکھ لیں، قمر کو دیکھ لیں، جسٹ نیم اٹ. ملک کو دیکھ لیں، قلم کو دیکھ لیں، الحاقہ کو دیکھ لیں. یعنی یہ تو ڈیڈیکیٹ ہے. وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا پچھلے کسی پروگرام میں کہ سورۃ قاف سے لے کر اور پھر یہ جاتا ہے سورۃ واقعہ تک، ایک سیٹ ہے سورتوں کا. کوئی صورت بھی اگر آپ ان میں سے پڑھ لیں تو یعنی جو ہے نا کھل جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں کسی صورت کو بھی ان صورتوں میں. لیکن قاف اور واقعہ، اور ریمنڈ فارن جو ہے اس نے اس کے اوپر، وہ امریکن ایک قرآن کی ریسرچر ہے، آج کل وہ کویت یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ میں نے سنا کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں. ان کا قرآن پر بہت بڑا تھیسس ہے اور امریکن یونیورسٹی کویت میں وہ پڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر قاف اور سورۃ الواقعہ ان کا آپس میں ایک لنک، ایک جوڑ پر بڑی علمی گفتگو انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ قاف اور الواقعہ ان کا آپس میں کیا جوڑ بنتا ہے، بات شروع کیسے کی گئی ہے اور ختم جس جگہ کی گئی ہے مکی صورتوں میں وہ کیسے کی گئی ہے. کیونکہ آگے پھر وہ سورہ حدید سے ایک مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ تحریم تک مدنی جاتی ہیں. ہاں بعض سورہ تغابن کے اندر کچھ آیات ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی لیکن وہ اس کے ساتھ میں لائی گئی ہیں. وہ کیا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں وہ موقع آیا تو میں بات کرتا ہوں. بہت سیٹ اپ ہے اس کے اندر. جی آگے کہتے ہیں علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ وَلِلْفِعْلِ وَالْقَوْلِ الْوَاقِعَ، کہ اس میں حق قول بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر کے لیے حق کا لفظ جب آتا ہے تو سماوی، ارضی، انفسی دلائل ہوتے ہیں. وہ دلائل پازیٹیو ہوتے ہیں، یوزفل ہوتے ہیں، ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ جو الفاظ میں نے کہے نا، یہ صرف انگلش کے الفاظ نہیں میں کہہ رہا، اس کا کچھ اور میننگ ہے کہ وہ دلائل جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، وہ یوزفل ہیں، وہ ہیلپ فل ہیں. ان میں بندوں کے لیے فوائد ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ بات مضبوط دلائل کے ساتھ بتا دی گئی ہے، اس لیے پھر وہاں پر حق کا لفظ آتا ہے. اب وہ حق کا لفظ کہتے ہیں وہ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پر جاتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ
ابن عباد کہتے ہیں ان حقت العقدہ، ایک حق عقدہ ہوتا ہے، اور حق عقدہ کیا ہوتا ہے؟ حقی عقدہ، یہ میں اپنی طرف سے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ حقی عقدہ، عقدہ کسے کہتے ہیں؟ اسے عقدہ کہتے ہیں وہ گانٹھ باندھ دینا، کپڑے ہیں اور اس کے اندر بڑے کپڑے کے اندر ان کو باندھ دینا، اور اب وہ مضبوطی کے ساتھ اس کو جب باندھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حق العقدہ، کہ اب کپڑا جو اندر ہیں ان میں سے کوئی باہر گر نہیں سکتا، گرہ لگا دی گئی ہے، وہ محفوظ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسے ہلائیں یا ادھر ادھر کریں تو وہ کھلے گی نہیں، یعنی ایسی وہ جو ہے نا وہ اس کا وہ بنا دیا گیا ہے، اس کو سیکیور کر دیا گیا ہے کپڑے کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر رکھ دیں، اب اس کو ہلائیں وہ فٹ بال کی طرح ادھر لے جائیں، وہ جو کپڑے ہیں نا وہ باہر نہیں گریں گے، تو اس کو کہتے ہیں حق العقدہ، کہ یہ وہ گانٹھ ہے کہ جس سے اب کپڑے گر نہیں رہے، بچے اس کو فٹ بال کی طرح آگے اگے لے جا رہے ہیں پر کوئی چیز باہر نہیں گر رہی۔ اب یہ حقی عقدہ کیسے بنیا، حقی گانٹھ کیسے بنی؟ کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اتنی مضبوط اور سیکیور ہو گئی ہے، کہ وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ باہر نہیں کچھ گر رہا۔ تو آگے کہتے ہیں قیامت کے بارے میں جب حق کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر وہاں پر اتنے دلائل اس کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہوتے ہیں کہ وہ دلائل اتنے ثابت اور حقہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ کمزوری نہ دلائل میں ہوتی ہے نہ دلائل کے بیان کرنے والے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو حق کا لفظ ہے یہ بھی عجز کی ایک تعبیر ہے، عجز کی ایک تفسیر ہے۔ نہ خود اللہ عاجز ہے، نہ اس کا کلام عاجز ہے، اور نہ اس کے دلائل کو کوئی عاجز بنا سکتا ہے۔ وہ بھی حق ہے، اس کے کلام بھی حق ہے، اس کا رسول بھی حق ہے، وہ آخرت بھی حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ انشاءاللہ وہ حق والی آیات جو ہیں اگلے پروگرام میں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ